بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال. ابھی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب اور ان کے خصوصیات. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بہتر ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اور کچھ ایسے پیغمبر ہیں، ایسے رسول ہیں جن کا درجہ باقی رسولوں سے زیادہ ہے، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. اسی طریقے سے لیکن کچھ خصوصیات، جزوی خصوصیات ایسی ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو عطا فرمائی ہو دوسرے کو نہ دی. مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی، ملک لا ينبغی لأحد من بعدہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. ان کا تخت ہوا میں اٹھتا تھا، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، حشرات الارض کی بولیاں وہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مادرزاد اندھے کے لیے اس پہ ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے. یہ ان کو ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے. یہ خصوصیت کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی. لیکن مجموعی طور پر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ سارے نبیوں سے بڑا ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جزوی خصوصیات بیان فرمائی، لیکن مجموعی طور پر سارے صحابہ میں سے جو سب سے اوپر والا درجہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئے. حضرات صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں سب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق کو رکھتے تھے، ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہو، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال کرنے والے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ وہ درجے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان اصحاب کو درجے دیا کرتے تھے. لیکن کچھ ایسی جزوی خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں جو سب سے زیادہ رحم دل ہے، بڑا نرم دل، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دوسرے نمبر پہ فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں جو سخت ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصدقہم حیاء عثمان، حضرت عثمان کے حصہ میں یہ خصوصیت آئی، آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ با حیا ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اقضاہم علی، فیصلہ کرنے کی قوت اور پاور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ رکھی. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں.
جنت میں تو سارے نوجوان ہوں گے، یعنی جو جوانی کی حالت میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے سردار حضرات حسنین کریمین ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تیسرا اللہ تھا، کہ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذان سیدا قبور اہل الجنہ، علی یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے، یعنی جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کا علم رکھنا یہ سب سے زیادہ علم یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ اللہ کی کتاب کا سب سے بہترین قاری وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا افرزهم زید بن ثابت، یہ میراث کا وراثت کے جتنے معاملات ہیں ان کا سب سے زیادہ علم وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا ان لکل امت امینا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایک امانتدار ہوتا ہے، میری امت کا امین وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ تو یہ مختلف درجات ہیں یا مختلف ایسی جزوی خصوصیات ہیں جو مختلف صحابہ کے حصے میں آئی ہیں، تو لیکن ان کی بنیاد پہ کسی ایک خصوصیت کو لے کر ہم کسی صحابی کسی دوسرے صحابی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے یا اس کو اس سے نیچا نہیں کر سکتے۔ وہ مراتب جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیے یا جو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے وہ وہی ہیں اور ان کی ترتیب بھی وہی ہے۔ سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس طریقے سے یہ جو مراتب ہیں یہ جزوی خصوصیات ہیں، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں ہیں ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی دل و جان سے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔